بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض کا دریا ہے جاری ان کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من حمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وإیاک نعبد وإیاک نستعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، وأولیاء اللہ لا خوف علیہم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، اپنے پیر و مرشد کے کرم سے میں ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سٹوری کیا ہے۔ یعنی آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ در حقیقت میں کیا معاملہ پیش آیا تھا جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، اور ابلیس کیسے شیطان بن گیا، اور کیا آدم علیہ السلام نے سیب کھایا تھا اسی لیے انہیں جنت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کے جو بھی غلط فہمیاں ہے ہمارے درمیان، یعنی جو عیسائی لوگ کہتے ہیں اس واقعے سے متعلق، وہ ساری غلط فہمیاں آج انشاءاللہ ہم دور کر کے اصل واقعے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے مجھے پہلے آپ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ کائنات کسے کہتے ہیں، اور کائنات کے اندر کتنے عالم ہیں، اور وہ عالمین کون کون سے ہیں، اور اسے سمجھنے کے بعد جو ہے آپ کو آسانی ہوگی آدم علیہ السلام اور ابلیس کے پس منظر کا جو واقعہ ہے اسے سمجھنے میں۔ تو اس کے لیے میں وائٹ بورڈ کا استعمال کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو احسن انداز میں سمجھا سکوں۔ تو آج کا زیادہ وقت جو ہے ہمارا وائٹ بورڈ پہ ہی گزرے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ پورا سنیں، کیونکہ اس میں انشاءاللہ بہت چیزیں سیکھنے کو ملے گی، جیسے سائنس کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے، اور کس طرح سائنس کی لمٹ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اسلام کی حد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں جو ہے اس میں آپ کو جاننے کو ملے گی۔ تو چلیے کیمرے کو پھیر لیتے ہیں۔ دیکھیے، میری ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے حساب سے بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو گول دائرہ ہے یہ دنیا ہے جہاں پر ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو بھی جگہ ہے اسے سائنس اسپیس کہہ کر بلاتی ہے، جس کے اندر چاند، سورج، ستارے اور دوسرے سیارے یعنی پلینٹس موجود ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ چاند بنایا ہے جو کہ لگ بھگ 3 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے ہماری دنیا سے، اور پھر یہ ہے سورج جو ہماری دنیا سے لگ بھگ 15 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اسی طرح اور کروڑوں ستارے اور سیارے ہیں جن سب کو ملا کر ایک گیلیکسی بنتی ہے جس کا نام ہے ملکی وے، اور اس گیلیکسی کے اندر ہماری دنیا ہے جسے ہم ارتھ کہتے ہیں۔
اور اس گیلیکسی سے بڑی بڑی اور کروڑوں گیلیکسی ہے جس کی پوری تعداد سائنس کو بھی نہیں پتہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکور کرتے جا رہے ہیں، اور جتنا انہیں پتہ چلتے جاتا ہے وہ اسے نام دیتے ہیں آبزرویبل یونیورس کا. یعنی وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کروڑوں گیلیکسی وغیرہ ہے اور یہ اس دائرے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اسے کائنات سمجھتے ہیں، یونیورس. پر افسوس تو تب ہوتا ہے کہ مسلمان بھی ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں. تو چلیے اب ہم اسلامی نظریے سے کائنات کو سمجھیں گے. دیکھیے قرآن میں پارہ نمبر 29 آیت نمبر 3 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے 7 آسمانوں کو بنایا ایک کے اوپر دوسرے کو، اور جو آسمان دنیا کے سب سے قریب ہے اسے ہم نے ستاروں سے اور سیاروں سے سجایا. یعنی آپ جو یہ لکیر دیکھ رہے ہیں یہ ہے پہلا آسمان، اور اسے اللہ نے ستاروں سے، سیاروں سے یعنی سٹارز اینڈ پلینٹ سے سجایا ہے. تو سائنس صرف اس آسمان کے کچھ ستاروں کو یعنی کچھ حصے کو اب تک دیکھ پائی ہے، اور ان کو یہ گمان ہو گیا کہ یہی ہماری کائنات ہے. پر اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے 7 آسمان کو بنایا. تو یہاں سے لے کر یہ جو آخری لکیر ہے ان کے درمیان 7 آسمان ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں نے پوری 7 لائن ڈرا نہیں کیا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں اس کے درمیان 7 آسمان ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی ایک لامکاں ہے جو لامحدود ہے. تو اب ہم سمجھیں گے کہ عالم کسے کہتے ہیں. تو دیکھیے عالم جو ہے وہ کئی سارے ہیں. بعض اللہ والوں نے ہزاروں کی بھی تعداد بتائی ہے اور بعض نے انگلیوں پہ گنا دیا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. عالم کی 2 مین کیٹیگری ہے. ایک تو ہے عالم امر جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا، جہاں پر اللہ خود ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی یہ عالم ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اور دوسرا جو ہے وہ ہے عالم خلق، جسے اللہ نے پیدا کیا یعنی کریٹ کیا. تو یہ ہو گئی 2 مین کیٹیگری. اب اس عالم خلق کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں، یعنی جو حصہ پہلے آسمان کے نیچے والا حصہ ہے، اس حصے کو عالم ناسوت کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو عالم ہے اسے عالم ملکوت کہتے ہیں. یہاں پہ جو ہے اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو عالم ہے اسے عالم جبروت کہتے ہیں. یہاں پہ جو ہے اللہ کی خاص الخاص جو مخلوق ہے صرف ان کی رسائی ہے، جن میں کچھ خاص فرشتے بھی آتے ہیں جیسے جبریل علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. اور یہیں پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے وجود میں لایا. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ابلیس کو بھی اس عالم تک رسائی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے خاص الخاص بندوں میں سے تھا. اور پھر یہیں پر جو ہے 7واں آسمان ختم ہو جاتا ہے، اور اس پوائنٹ کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. اور اس کے آگے جو عالم شروع ہوتا ہے وہ عالم امر کہلاتا ہے، جس میں پہلے آتا ہے عالم لاہوت، پھر آتا ہے عالم یاہوت، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے عالم یاہوت، اور اس کے بعد
جو آتا ہے اسے مقام محمود کہتے ہیں، جہاں سے اللہ کے عرش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ کافی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے ہم آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں اپنی مخلوق یعنی جناتوں کو آباد کیا، اور بھی دیگر مخلوق ہوگی واللہ عالم، لیکن ان جناتوں نے یہاں پر فساد مچانا شروع کر دیا۔ تو انہیں سبق سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے خاص بندے ابلیس کو فرشتوں کی فوج دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور ابلیس نے آ کر جناتوں سے جنگ کی اور انہیں سبق سکھایا۔ اب یہاں سے ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ ابلیس کو اور فرشتوں کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹریول کرنے کا راستہ اور طریقہ پتہ تھا۔ پھر ہوا یہ کہ جب ابلیس اور اس کے ساتھ والے فرشتے اس عالم ناسوت کے اندر موجود تھے، تب اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں جسے میں اس زمین پر اتاروں گا۔ تو چونکہ اس عالم ناسوت میں داخل ہونے کی وجہ سے فرشتے بھی اس کے دھوکے میں پڑ گئے، اور ابلیس کو بھی تکبر پیدا ہو گیا، اور فرشتوں نے جناتوں کی حرکتوں کا تجربہ کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے کہا، کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا آپ اس زمین پر ایسے لوگوں کو اتاریں گے جو یہاں فساد مچائیں گے اور آپ کی نافرمانی کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو بس آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تب اللہ نے فرشتوں سے کہا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم وہ چیز کا علم نہیں رکھتے جو میں جانتا ہوں۔ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد جو ہے فرشتوں کو اور ابلیس کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ اللہ کوئی نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جسے وہ اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجنے والا ہے۔ اور پھر اس خبر کے بعد ابلیس کو اور فرشتوں کو جہاں جہاں تک رسائی تھی وہ اپنے اپنے مقام پر واپس لوٹ گئے۔ پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور اسے انسانی شکل اور صورت دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر ہم نے آدم کو علم عطا کیا قل کا قل ثم عرضہم، اس زمین کے ہر چیز کا، علی الملائکۃ فقال انبئونی باسمائها، اور وہ ساری چیز ہم نے فرشتوں کو دکھائی اور ان سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ نے کیوں پوچھا یہ فرشتوں سے؟ کیونکہ پہلے فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا تھا، تو اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم وہ چیز نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اس لیے انہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا مناظرہ کروایا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، قالوا سبحانک، پاک ہے اللہ کی ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ یعنی فرشتے ہار مان گئے۔ پھر اللہ نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام،
فلما انبأهم باسمائهم، اور جب آدم نے انہیں تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں سارا غیب کا علم رکھتا ہوں جو کچھ اس زمین اور آسمان میں ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ تم تمام آدم کا سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور وہ کافر بن گیا۔ تو پھر اللہ نے ابلیس سے پوچھا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تمہیں کس چیز نے روکا آدم کا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو ابلیس نے جواب میں کہا، قال انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ تو جیسی ابلیس نے یہ بات کہی تو اللہ کو بڑا جلال آیا، اور اس وقت ابلیس جو تھا وہ عالم جبروت کے اندر موجود تھا۔ تو اللہ نے اس سے کہا، قال فاہبط منہا فما یکون لک، دفع ہو جا یہاں سے، یہ تیرے لیے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ تیرے لیے کوئی تکبر کرنے کی جگہ نہیں ہے، ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، اور اللہ نے اسے خارج کر دیا اور اسے ذلیل کر کے یہاں سے نکال دیا۔ اب چونکہ اللہ نے اسے ذلیل کر کے خارج کر دیا تو اس کے بعد اب قرآن میں ابلیس لفظ کا استعمال نہیں ہوگا۔ اب جب بھی اس کا ذکر ہوگا تو شیطان لفظ کا استعمال ہوگا، اور اس شیطان کو اب پہلے آسمان سے اوپر جانے کی، یعنی ابلیس کو جو کہ اب شیطان بن چکا ہے، اب اسے پہلے آسمان سے اوپر جانے کی رسائی نہیں تھی، یعنی اب انٹری بند۔ تو اب شیطان کو خارج کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ پیو جو تمہارا دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم اس جھاڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم گنہگار بن جاؤ گے۔ لیکن آدم علیہ السلام اس جھاڑ کے قریب چلے گئے تھے، تو اللہ اس کے بارے میں خود ہی بتاتا ہے قرآن میں کہ شیطان نے ان سے وہ گناہ کروایا۔ اللہ فرماتا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ شیطان نے دھوکے سے ان سے وہ گناہ کروایا اور انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے۔ اور اب وہ دھوکہ شیطان نے کیسے دیا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے تمہیں اس جھاڑ کے قریب جانے سے صرف اسی لیے روک رکھا ہے
کیونکہ اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو تم لافانی اور فرشتے بن جاؤ گے، یعنی تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ پر اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام نے شیطان کا یقین نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے قسم کھائی کہ میں سچے لوگوں میں سے ہوں، اور تب جا کر کے آدم علیہ السلام اس جھاڑ کے قریب چلے گئے، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب گئے اور اس میں سے چکھا تو ان کے لباس اتر گئے اور وہ چھپنے لگے۔ تو اللہ کو جلال آ گیا اور اللہ نے کہا وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم دونوں بھی اب یہاں سے اتر جاؤ اور زمین پر ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جو تمہارے آباد ہونے کی جگہ ہے، یعنی وہاں جا کے تم سیٹل ہو جاؤ، جہاں ہم نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے ایک مقرر وقت کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم تمہیں موت دے کر پھر سے زندہ کریں گے اور اپنے پاس لوٹا لیں گے۔ اب جب شیطان جان چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موقع آ چکا ہے آدم اور اس کی اولادوں سے بدلہ لینے کا، یعنی انہیں اس دنیا میں گمراہ کر کے، تو شیطان نے اللہ سے کہا قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دو۔ تو اللہ نے جواب میں شیطان سے کہا قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، کہ جا تجھے مہلت دی گئی۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستوں پہ چلنے سے بہکاؤں گا اور ان کی طاق میں بیٹھوں گا، اور کس طرح ان کے ساتھ میں ان کو بہکاؤں گا؟ تو شیطان نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، کہ میں ان پر حملہ کروں گا سامنے سے اور پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور دائیں سے اور بائیں سے۔ اور پھر شیطان نے جو جملہ کہا وہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے۔ اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو دیکھنا اکثر تیرے بندے تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ یہ بات کا دعویٰ شیطان نے کیا تھا، اور آج ہم اسی دعوے کو سچ کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ ہم انسانوں کا اور اسبابوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جس اللہ نے اس اسباب کو ہمارے لیے پیدا فرمایا، ہم اس خدا کا شکر میں ہمیشہ کوتاہی کرتے۔ یہ شیطان کوئی ہمارا چھوٹا موٹا دشمن نہیں ہے۔ اس آدم اور ابلیس کے واقعے کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولادو، لا یفتینکم الشیطان، تم شیطان سے دھوکہ مت کھانا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے باپ کو دھوکے سے جنت سے باہر نکلوایا تھا۔ کتنی خوبصورت نصیحت اللہ نے ہمارے لیے کی ہے، بس سمجھنے والا انسان چاہیے، اور اس کے دماغ میں نہیں دل میں عقل چاہیے۔ اور بھی کئی باتیں میں شیطان سے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس کس طرح سے ہمیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن خیر آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے کسی دن میں اللہ کے توفیق سے اس پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج ہمارا موضوع تھا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کے اوپر، جو کہ میں سمجھتا ہوں میں نے کافی حد تک آپ لوگوں کو پورا ایکسپلین کر دیا ہوں۔ اب اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو سائنس ورسس اللہ کی ٹیکنالوجی اور قدرت کے متعلق کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو عالم ناسوت ہے جسے سائنس کائنات سمجھتی ہے، یعنی وہ اسے ہی یونیورس سمجھتے ہیں، تو میں کائنات کے صرف اس نیچے کے حصے کا آپ کو ڈسٹینس بتاتا ہوں۔ جو اصل کائنات ہے وہ تو یہ پوری ہے، لیکن یہ جو اس کا نیچے کا حصہ ہے جہاں پہ ارتھ ہے اور ہم سب جو ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کی جو سائز ہے، اس کا جو ڈسٹینس ہے، میں آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا ڈسٹینس سمجھنے کے لیے سائنس نے ایک تھیوری بتائی ہے
اسپیڈ آف لائٹ یعنی بجلی کی رفتار. اب یہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اور اس اسپیڈ سے اگر 1 سال تک کے ٹریول کرے تو جا کے بنے گا 1 لائٹ ایئر. اور ایسے 90 کروڑ لائٹ ایئر کا جب ہم سفر طے کریں گے تب جا کر ہم اس گیلیکسی کے باہر پہنچیں گے. اور ایسی پتہ نہیں اور کتنی کروڑوں گیلیکسی موجود ہے جن کا سفر طے کرنے میں کتنا وقت لگے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور یہ میں اب تک صرف عالم ناسوت کی بات کر رہا ہوں، ابھی اس کے آگے تو میں گیا ہی نہیں. چھوٹی مثال اگر بتاؤں تو یہ پہلا آسمان جتنا بڑا ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں، تو یہ کھجور کا درخت ہے اور یہ پورا ریگستان ہے. اور اسی طرح باقی 7 آسمان بھی ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد تو جب عالم امر شروع ہوگا تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا فاصلہ طے کر کے معراج پر اللہ سے ملنے گئے تھے. تو سوچئے اللہ کی ٹیکنالوجی کا کیا عالم ہوگا، کس قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی، کیا قدرت ہوگی جو اس رفتار سے طے کروا کے اپنے حبیب کو اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا. یہ بات کہتے ہوئے ہی میرا سجدہ کرنے کا من کر رہا ہے. تو چلیے اب آگے کی گفتگو میں آپ سے روبرو ہو کے کروں گا. تو کیمرے کو پھیر لیتے ہیں. دیکھیے آج کا میرا مین موضوع تھا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ. وہ بات الگ ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے کرم سے اس میں اور بہت ساری باتیں ایڈ کر کے ایک اچھی نالجیبل ویڈیو بنا دیا. لیکن ہم پھر سے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سٹوری پر. دیکھیے ہر کہانی کی مورل آف دی سٹوری بھی ہوتی ہے، اور اس واقعے کی مورل آف دی سٹوری ہے تکبر اور لالچ. یعنی تکبر نے ابلیس کو شیطان بنا دیا اور لالچ نے آدم علیہ السلام سے غلطی کروا دیا. اسی لیے یہ 2 چیزیں تا قیامت انسان کے لیے عبرت رہے گی کہ آپ دیکھ لیجئے جو بھی انسان اس دنیا میں تکبر کرتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ وَحِزْبُ الشیطان، کہ وہ شیطان کے ساتھی ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ کسی مخلوق کو نہیں کہتے، وہ تو ایک جنات ہے، لیکن شیطان اسے لقب ملا ہے اس کی حرکتوں کے وجہ سے. اسی طرح انسان کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان بن جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو بنیادی برائی پائی جاتی ہے وہ تکبر ہوتی ہے. اور اسی طرح لالچ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو تمام انسانوں کے اندر پہلے سے موجود ہے. اور آپ غور کر کے دیکھ لینا کہ جب انسان لالچ کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے غلطی کر دیتا ہے، اور خود ہی اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لیتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو ایز اے مورل آف دی سٹوری انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نہ ہمیں تکبر کرنا ہے اور نہ لالچ کرنا ہے. تو آج کے لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے اس بیان میں جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت اسے معاف کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ خلق جن کا بے مثالی، فیض جن کا بے کراں، حضرت غلام محی الدین بے ریا کے واسطے۔ فیض کا دریا ہے جاری جن کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔